اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پر پہلی مشق یہ کریں کہ ہم نماز کے ظاہر کو درست کریں. اقم، نماز قائم کرو. جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں کہ جو نماز بگاڑے گا اپنے سارے دین کو بگاڑے گا. اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز کو درست کیا جائے، کہ جو نماز کو جلدی جلدی پڑھے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد نماز پڑھتے ہوئے جو نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا. نماز جلدی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز کو وہ جلدی پڑھے گا جس نے اپنے تمام مسائل کا حل تو اسباب سے جوڑا ہوا ہے اور نماز اس کی عادت میں ہے، یقین میں نہیں ہے کہ مسائل کا حل تو باہر سے ہے. میں ملازم ہوں، میں تاجر ہوں، میں زمیندار ہوں، امام صاحب جلدی نماز پڑھانے کیونکہ میں تاجر ہوں. جس کی نماز یقین میں نہیں آئے گی کہ نماز اس کی بنے گی نہیں بلکہ بگڑے گی، کیونکہ یقین نماز پر نہیں ہے، یقین اسباب پر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. کہ نماز کہیں کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے مسائل کا حل کا تعلق نہیں ہے. اگر نماز سے مسائل کا حل کا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ نماز بگڑے گی، کیونکہ مسائل تو جڑے ہوئے ہیں اسباب سے اور اسباب باہر تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی آؤ. اس لیے حیرت ہے ان مسلمانوں پر جو غیر مسلم ملازم رکھتے ہیں تاکہ یہ نماز کے لیے نہ جاویں، کہ یہ نماز کے لیے جاویں گے تو میرا کارخانہ اتنی دیر بند ہوگا. کہ افسوس ہے مسلمانوں پر جو غیر مسلم ملازم تلاش کرتے ہیں کہیں کے لیے کہ اگر یہ نماز کے لیے گئے مسلمان تو میرے کارخانے اتنی دیر بند ہوگا، لہذا غیر مسلم ملازم رکھو تاکہ میرا کام چلتا رہے. میں تو مالک نماز پڑھوں گا لیکن ملازم غیر مسلم رکھوں گا تاکہ اتنی دیر بھی میری دکان یا میرا کارخانہ چلتا رہے. جی ہاں، مسلمانوں کی عادت ہے یہ. کیونکہ اگر مسلمان رکھیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز پہ جاوے گا اور ہر نماز میں کہ 15 منٹ لے گا جانے کے آنے کے. اس لیے غیر مسلم ملازم چاہیے. جی ہاں، عرب ملکوں میں غیر مسلم ملازم بلانے تاکہ نہ یہ عمرے کو جاوے نہ یہ حج کو جاوے. جی ہاں، یہ نماز پر یقین نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مسلمان کو نمازی ملازم نہیں چاہیے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہم بھی آپ کے درمیان رہتے ہیں، تو کوئی اندازہ نہیں ہے یہ، بلکہ حقیقت ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پر یقین نہیں ہے. تو وہ نماز کو بگاڑے گا جس کا نماز پر یقین نہیں ہوگا. کہ جو نماز کو بگاڑے گا کہ وہ اپنے سارے دین کو بگاڑ لے گا. نماز کو وہ بگاڑے گا جس کا نماز پر یقین نہیں ہے کہ وہ نماز جلدی جلدی پڑھے گا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا کہ یہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟ کہ میں 40 سال سے پڑھتا ہوں نماز اس طرح. تو یوں فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر تم نے اپنی نماز کو درست نہ کیا اور اسی پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. جس دین کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں قیامت میں اس دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. یہ وعید ہے سخت کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہ اٹھائے جاوے. کون کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آپ کے رازوں کے امین ہیں. آپ کے خاص خاص راز ان کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز جلدی پڑھے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ کی نماز ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن اکثریت نمازیوں کی اکثریت کہ وہ رکوع سجدے اس طرح کریں کہ ان کی پیشانی سجدے میں ٹکی نہیں کہ اٹھا لی اور وہ رکوع سے کھڑے ہو ہی نہیں کہ سجدے میں چلے گئے. نہ قومہ ہے نہ جلسہ ہے
کیوں؟ اس لیے کہ نماز عمل میں ہے، یقین میں نہیں ہے، کہ جب عمل میں ہے تو بگڑے گی، یقین میں آئے گی تو بنے گی، کہ جب تک یقین میں نہیں آئے گی کہ باہر کی چیزیں اس پر تقاضا کریں گی جلدی آنے کا، تو یہ اس جلدی کی وجہ سے نماز کو بگاڑے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس نماز کو درست کریں، کہ یہ جو نماز درست ہوگی وہ برائی سے روکے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نامحرم کو بھی دیکھتے ہیں، کیا کروں؟ نگاہ نہیں ہٹتی کہ اندر وہ قوت نہیں پیدا ہوئی ہے جو اس کو حرام سے روک دے۔ تو وہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ وہ قوت تو پیدا ہوگی نماز کے بننے سے، کہ نماز کو بناؤ، اقیم، اقیم کا لفظ آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز کو بنائے گا اس کی نماز کو برائی سے روک دے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کو قائم کر، یعنی تو نماز کو درست کر، کیونکہ درست نماز ہی تجھے منکرات سے روکے گی۔ بگڑی ہوئی نماز، کہ بگڑی ہوئی نماز جس نماز کو بگاڑا گیا ہے وہ برے کاموں سے کیسے روک دے گی؟ یقینی بات ہے قرآن کی کہ نماز برائیوں سے روکے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نماز بنے۔ میرے دوستوں بزرگوں، روایت میں آیا ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو، رکوع سے اٹھتے سجدے میں چلا جائے، کہ جو شخص رکوع سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پہلی مشق یہ کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو سنبھال کر پڑھو، عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کہ جب سجدہ کرو تو یقین کرو کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی سجدے میں سجدہ کرنے والے کی؟ الساجد یسجد بین قدمے رحمان، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سر رکھے ہوئے ہے، لیکن ہمیں کوئی کچھ خبر نہیں۔ تعلیم ہو رہی ہے اور اس کا نماز کے وقت کوئی دھیان نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کہ نماز میں کہ یہ مومن کی معراج ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معراج کر گئے لیکن ہر ایمان والے کو معراج دے گئے کہ مومن کی معراج ہے، اور اس کی معراج ہو گئی، اسے خبر بھی نہیں۔ جی ہاں، کہ وہ قرب بھی ہے اور تنہائی بھی ہے اور اللہ کے ساتھ سرگوشی بھی ہے، سب کچھ ہو رہا اور اسے کچھ خبر نہیں۔ کیونکہ میرے بزرگوں، دوستوں، اب اعمال بھی غفلت سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اعمال عادت بن گئے۔ عمل کیا بن گئے؟ عادت۔ حالانکہ ہمیں ہر عمل کو ذکر بنانا ہے اللہ کے دھیان سے، اللہ کے دھیان سے ہر عمل عبادت بنے گا، کہ سب سے پہلے نماز عبادت بنے گی اللہ کے دھیان سے۔ نماز عبادت بنے گی سب سے پہلے اللہ کے دھیان سے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کے اندر اللہ کے دھیان کی مشق بھی کرنی ہے، کہ نماز کو ذکر بناؤ۔ نماز کو ذکر بھی کہا گیا ہے قرآن میں، نماز کو ذکر بناؤ۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، کہ نماز کو ذکر فرمایا، اور نماز کو ایمان بھی فرمایا ہے قرآن میں، کہ نماز کو ایمان بھی فرمایا، نماز کو ذکر بھی فرمایا، یعنی اپنی نماز کو یقین بھی بناؤ اور اپنی نماز کو اللہ کے دھیان سے ذکر بھی بناؤ، اور اپنی نماز کو اللہ کے ذکر سے اطاعت پر بھی لاؤ۔ جو نماز بنے گی نہیں وہ ذکر نہیں بنے گی، کیونکہ ذکر اطاعت کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، تو اپنی نماز کو اطاعت پر لاؤ۔ یعنی جس نے نماز کو بگاڑا ہے کہ اس نے بھی نماز کو اطاعت پر، کہ وہ اپنی نماز کو اطاعت پر نہیں لایا، اور جب بھی نماز کی اطاعت پر نہیں لایا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اطاعت پر نہیں لا سکتا، اپنی زندگی کو اطاعت پر نہیں لا سکتا جب بھی نماز کو اطاعت پر نہیں لایا۔ اس لیے نماز کو صحیح کرو علم سے، کہ نماز کا علم حاصل کرو کہ کیسے نماز بنے گی، کیسے نماز بگڑے گی، کیا چیزیں نماز کو فاسد کریں گی، اس کا علم حاصل کرو۔ یہ نہیں رکوع کر لیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، کہ نہیں، نماز سیکھو، کہ نماز سیکھو، ورنہ یہ حرکتیں کہ یہ نماز کا ظاہر ہے،
اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہ سیکھنے سے پتہ چلے گا. جب حلقوں میں بیٹھتے ہیں مذاکروں کے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتنی کمی ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیز بزرگوں، پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ظاہر کو درست کریں اور پھر اپنی نماز کے اندر اللہ کے دھیان کی مشق کریں. اللہ کے دھیان کی مشق کریں، یہ دوسری مشق ہے. اور تیسری مشق یہ ہے نماز کے اندر کہ ہم نماز سے اپنے مسائل کو حل کروائیں. یہ 3 مشقیں ہمیں نماز پر کرنی ہیں. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں تو، مقام پر ہوں تو، سب کے لیے یہ بات ہے کہ نماز پر 3 مشقیں کرنی ہیں. ایک سب سے پہلی مشق اس کے ظاہر کو درست کرنے کی کہ اس میں رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ ٹھیک ہو اور اس میں سورہ فاتحہ، قرات اور سورت ٹھیک پڑھی جاوے. اس میں تحیات، اس میں دعائے قنوت کہ اس کو یاد کیا جاوے ٹھیک. یہ ایک پہلی مشق ہے. اور دوسری مشق اس کے اندر اللہ کے دھیان کی ہے. اللہ کے دھیان کی مشق نماز ہی میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے. اگر سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے عمل میں اللہ کا دھیان پیدا نہ ہوا تو جو عمل اس کے بعد کے ہیں ان میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو جائے گا؟ سیدھی بات ہے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دوسری مشق کرو نماز میں اللہ کے دھیان کی. میں سچی عرض کرتا ہوں کہ جتنا اللہ کو یاد رکھا جا سکتا ہے نماز میں اور جتنا آسان ہے اللہ کو نماز میں یاد کرنا، اتنا کسی عمل میں ممکن نہیں ہے.